السلام علیکم سیجیٹیریس دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں 2026 نیا سال کا آغاز ہو چکا، اس کے کچھ دن بھی گزر چکے۔ آپ نے اس سال کے بارے میں اپنی کوئی پلان بھی بنائے ہوں گے، کوئی نئی ریزولوشن بھی سوچی ہوگی، کچھ پچھلے کاموں کے بارے میں آپ کے سامنے ایک پوری تاریخ ہوگی، کس قسم کا سال گزرا، اسی کی روشنی میں آپ نے اگلا سال بھی پلان کیا ہوگا، یعنی جاری جو سال ہے اس وقت جو جاری ہے اس کے بارے میں بھی کوئی پلاننگ کی ہوگی۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کو یاد ہو کہ اگر آپ میرے پرانے پروگرام ریگولر سنتے رہے تو ان پروگراموں میں ہمیشہ کچھ چیزیں آپ کے بارے میں بڑی امپورٹنٹ بتایا کرتا تھا۔ اس میں دو اہم ستارے تھے جن کا ذکر ہوتا تھا، اور سیجیٹیریس دوستوں چونکہ یہ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ ہے پائسس، اور سیجیٹیریس اور پائسس کا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ پلینٹ جوپیٹر ہے۔ آپ سیجیٹیریس ہیں، آپ کا بھی رولنگ پلینٹ جوپیٹر ہے۔ جوپیٹر اس سے پہلے آپ کے 8th ہاؤس میں، سروس ہاؤس میں اور پیسے کے اگینسٹ موجود تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا جو آپ کی انکم اور بہت سے پوائنٹ آف ویو سے زبردست قسم کا تھا۔ گھر، بہت سے معاملات آپ نے کمپلیٹ کیے ہوں گے، جاب کے بارے میں آپ نے فائنل ڈیسیژن میکنگ کی ہوگی، یہ پلینٹ اس سے متعلق تھا۔ اس سال 2026 میں پلینٹ جوپیٹر اور پلینٹ سیٹرن، جسے مشتری اور زحل کہا جاتا ہے، یہ دونوں ستارے اپنی جگہ بدلیں گے۔ ایک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ فیز تھا آپ کے سائن میں، وہ آپ کا 4th ہاؤس تھا۔ 4th ہاؤس میں پلینٹ زحل کی موجودگی تھی۔ یہ اس سال فیبری میں زحل جو ہے یہ آپ کے 4th ہاؤس سے موو کر کے آپ کے 5th ہاؤس میں آ جائے گا۔ 5th ہاؤس آپ کا ایریز ہاؤس ہے، یہاں پہ آئے گا۔ اچھا، یہاں جب یہ آتا ہے تو یہ آپ کو تھوڑی سی احتیاط کا تقاضا کرتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو کیئرفل ہونا ہے، ٹیکٹفل ہونا ہے، آرگنائزڈ زیادہ ہونا ہے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، اور برڈن کو کم سے کم کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کے بارے میں آپ کی ڈیسیژن میکنگ بڑی کلیئر زبردست ہونی چاہیے۔ ان کی ایجوکیشن، ان کی ٹریول، ان کی شادی، اس سارے سائیکل سے لے کے کسی قسم کا بھی کوئی بھی آپ کا پلان بنتا ہے تو وہ جو ہے وہ بڑا کیلکولیٹڈ اور کنکریٹ قسم کی ڈیسیژن میکنگ مشاورت کے ساتھ، یعنی مشاورت، بچوں کی مشاورت کے ساتھ وہ ہونا چاہیے۔ بچوں کی رسپانسبلٹی کے حوالے سے بھی یہ سال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک ایجوکیشن، دوسرا بچوں کی شادی۔ اگر آپ کے بچے بڑے ہیں، قابل شادی ہیں، سارا کچھ ہے، یا اس کا پرپوزل چل رہا ہے اس طرح کا، تو آپ کے لیے اس کے بارے میں بھی یہ سال اس طرح کا ہے کہ جہاں ان ذمہ داریوں سے بھی بری الزمہ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ دوستوں کے معاملے میں ذرا سے احتیاط رکھنے والی ہوگی۔ اپوزٹ جینڈر سے ملتے وقت تھوڑا سا آپ کو کیئرفل ہونا ہوگا، کیونکہ اس میں جسے کہتے ہیں محبت پیار بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی فالس قسم کے ریلیشن شپ بھی بنتے ہیں جن کی وجہ سے خدا نخواستہ ایک فالس ایلیگیشن بھی کبھی کبھی آپ کے اوپر آ سکتے ہیں۔ تو یہ 5th ہاؤس چونکہ فرینڈز اور ریلیشن شپ کا ہاؤس ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں سیٹرن کی پریزنس جو ہے یہ ذرا سی ڈسٹربنس کا شکار ہوتی ہے۔ اور خاص کر میں یہ کہوں گا کہ فیبری ٹو جون آپ کو ذرا سا ان سارے معاملات میں کیئرفل ہونا ہے۔ تو کوئی بھی خاتون، کوئی بھی مرد آپ کی زندگی میں جس جینڈر سے آپ کے ہیں، آپ کو اٹریکٹ کرنے کی ہوتا ہے۔ نیچرل فرینڈشپ، کولیگس ہونا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے تھوڑا سا اوپر اگر کوئی آنے کی کوشش کرتا ہے یا آپ اس کی طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں تو آپ کو میری بات یاد رکھنی چاہیے کہ بھائی وقت اچھا نہیں ہے، بچ کے رہیے گا، احتیاط کیجیے گا، اس لیے کہ اچھی بلی بنی بنائی چیزوں کے اندر بھی پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ذرا سا سیٹرن کا ایک تعلق ہے جو میں نے کہا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ 4th سے 5th میں آتا ہے تو یہ کس قسم کی چیزیں لے کے آتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو پلینٹ جوپیٹر، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آپ کے 8th ہاؤس میں ہے، 8th ہاؤس سے نکل کے یہ جون میں یہ آپ کے 9th ہاؤس میں آئے گا۔ اچھا، جب یہ 9th ہاؤس میں آئے گا تو پھر اس کا بڑا خوبصورت سا ریلیشن شپ بن جاتا ہے آپ کے پلینٹ سیٹرن کے ساتھ، یعنی ٹرائن بنتی ہے۔ 5th ہاؤس ہوتا ہے ہمارا مورل سٹرکچر، ہائر ایجوکیشن، انٹلیکٹ کا۔ یہاں پہ جا کے ہماری جسے کہتے ہیں نا کہ دماغ کے بند سوتے بھی کھلتے ہیں، ویژن براڈ ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں بزرگ لوگ ملتے ہیں، پرانے لوگوں سے تعلق بنتا ہے، یا پرانے لوگوں کے ساتھ جو آپ کی سنگت کبھی رہی تھی ان کی باتیں آپ کو یاد آتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ وہ پلانٹری پوزیشن ہوتی ہے جہاں آپ کا مذہبی رجحان بھی تبدیل ہوتا ہے، عموماً پازیٹیو ہوتا ہے، لوگ زیادہ ریلیجس ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر کوئی روحانی سفر نہیں کیا، آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اسپرچولی اگر آپ کا کوئی ٹریول ہے، آپ اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے نہیں کیا،
تو یہ ٹائم اس طرح کا ہے کہ جہاں پہ آپ کا حج، عمرہ، زیارات یا جو بھی آپ کا مذہب ہے، کسی بھی سے آپ کے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو اس سلسلے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو وہ ٹریول آپ کے لیے اچھا، پازیٹیو، مثبت بنتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا سا اینگل ہوتا ہے جو خوشیاں لے کے آتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب کنٹینٹمنٹ آتی ہے، روحانی طور پہ آپ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتے ہیں، کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں، تو اس میں جا کے آپ بڑے پرسکون ہوتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد بہت سی نعمتیں، بہت سی خوشیاں جو تھیں، جن کو آپ نے محسوس نہیں کیا تھا، آپ ان کو محسوس کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے، اور جو موجود خوشیاں اس کا احساس ہوتا ہے، اور آپ انہیں انجوائے کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ اسپرچول ایڈوانسمنٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، اپنے من کے اندر جھانکنے کا وقت ہوتا ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بلیسنگز کس قسم کی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پوٹینشیل کا بھی ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کیا پوٹینشیل ہے، اور آپ نے اپنے ان پوٹینشیلز کو کس حد تک استعمال کیا ہے، یا کس حد تک آپ کی زندگی میں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک زبردست قسم کا سائیکل ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جوپیٹر 9th ہاؤس میں آتا ہے، تو اس کے اینگل یہ ہوتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں کہ ڈسٹینس ٹریول، دور کا سفر آپ وہ کر سکتے ہیں، پلاننگ تھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ ڈپینڈس پرسن ٹو پرسن۔ کچھ لوگوں کے لیے جو اپنے گاؤں سے کبھی نہیں نکلے، ان کے لیے لاہور سے نکل کے کراچی جانا بھی ایک ڈسٹینس ٹریول، آف کورس ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یوزلی جب ہم دیکھتے ہیں تو اوورسیز، دوسرے ملک، دوسری باؤنڈریز کراس کرنے کو ہم کہتے ہیں کہ اوورسیز ٹریول جو بنتے ہیں، وہ یہ سائن اس پیریڈ کو انڈیکیٹ کرتا ہے، آپ وہاں کا سفر کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ پھر ایک سفر ہوتا ہے اور ایک سیٹلمنٹ ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ساتھ سا پیریڈ ہے جو آپ کو جون 2026 کے بعد آپ کے سامنے آئے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جون 2026 کے بعد آپ کا جانے کا پلان ہے، تو اس کا ہوم ورک آپ کو ابھی کرنا ہوگا، ابھی سے پلان کیجیے گا، تاکہ آپ کا جون جولائی میں آپ کا ٹریول جو ہے وہ بن سکے۔ یہ ایک بالکل نیچرل سائیکل ہے، جہاں پہ جا کے پرانے خواہشات، پرانے خواب، پرانی چیزیں کسی سفر کرنے کی، سیٹلمنٹ کی، وہ پوری ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ٹائم فیوریبل ہوتا ہے۔ یہاں پہ جا کے آپ اپنی لانگ ٹرم بزنس سیٹلمنٹ کی طرف اگر آتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ سیکسٹائن 7th ہاؤس میں جو بنتا ہے، تو یہ ایک آپ کے پارٹنرز کے ساتھ آپ کے کارڈیل ریلیشن شپ، اچھے ریلیشن شپ کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ بزنس ایکسپینشن اور گروتھ جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کے ہاں پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے 9th ہاؤس اسپیکٹ سے، یعنی دوسرے شہروں سے، دوسرے ملکوں سے بھیج سکتے ہیں، منگوا سکتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں امپورٹ کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور تیسری امپورٹنٹ چیز، وہ لوگ جو سروسز سے ریلیٹڈ ہیں، وہ وکیل ہیں، وہ آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، ڈیزائنر ہیں، اے آئی ڈیزائنر ہیں، کسی قسم کا بھی کوئی سروس پرووائڈر ہے، تو سروس پرووائڈر لوگوں کے لیے یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ایک تو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے، جہاں ان کا ہورائزن وسیع ہوتا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی پرسنل گرومنگ، پروفیشنل سکل، ان چیزوں کے لیے بھی یہ پیریڈ بڑا بہتر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کی کوئی ٹریننگ، کوئی سیمینار، کوئی ورکشاپ، کوئی ڈیو ہے یا آنے والی ہے، وہ میڈیکل پروفیشن کسی قسم، اسپیشلی میں اس میں اسٹیٹک کلینک اور ان سے ریلیٹڈ بات کروں گا، تو آپ کو فوری طور پہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے سکل اور اپنے نالج کو انہینس کرنا چاہیے، اور ورکشاپ کو پکڑنا چاہیے۔ الٹیمیٹلی یہ آپ کے کریئر اور پروفیشن کو بہت زیادہ بینیفٹ دے گا۔ تو یہ دو میجر ستاروں کی جو تبدیلی آپ کی زندگی میں آ رہی ہے، یہ دو میجر ستاروں کی تبدیلی آپ کی زندگی میں بڑے امپورٹنٹ رول پلے کرے گی۔ سفر کی بھی ہم نے بات کی، آپ کی ٹریول کی بھی بات کر لی، آپ کے بزنس کی بھی بات کر لی، دو ستاروں کی موومنٹ کی بھی بات کر لی، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو اب اگلی آ رہی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے، ینگ اسٹوڈنٹس کے لیے، جنہوں نے اپنی تعلیم کو کسی ایک جگہ جا کے سٹک کر دیا تھا، اس کو دوبارہ ریزیوم کر سکتے ہیں، دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ کسی وجہ سے آپ نے اپنا سمیسٹر بلاک کر دیا تھا، تو یہ کمفرٹیبل ہوں، یہاں پہ جا کے آپ اپنے اس بلاک سمیسٹر کو دوبارہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، تعلیم مکمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی، یونیورسٹی سے ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی، پروفیشنل کالجز، ایک شہر سے ایک شہر، دوسرے ملک، یہاں تک آپ کا فارن ٹریول بنا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں، یورپ، امریکہ، کینیڈا، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے، چائنا وغیرہ، تو
آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں بھی ٹائم بڑا مناسب اور فیوریبل ہے. یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے بھی نئی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ کریئر سروس پوائنٹ آف ویو سے کس قسم کا جاب میں رہنے والے لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس لیے کہ جوپیٹر اور سیٹرن کا جب یہ ٹرائن بنتا ہے تو آپ کو پیس آف مائنڈ کمفرٹیبل کرتا ہے. آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ جون آنورڈ اس کے ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ وہ ینگسٹر جنہوں نے اپنی پروفیشنل ایجوکیشن یا ویسے کوئی ڈگری یا تعلیم کو آپ نے چھوڑ کے جاب کے متلاشی ہیں، اگر آپ بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے تو آپ کی ابھی تک کوئی جاب نہیں ہوئی تھی، تو یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جہاں اب آپ کی جاب کے چانسز ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوں گی. خدا نے چاہا تو ان 4 مہینوں میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، رسپانس کامیاب ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جو یہاں جاب کر رہے ہیں، تو یہاں سے نکل کے کسی انٹرنیشنل کمپنی کو، وہ جو بہت سے لوگ ہیں یورپ امریکن کمپنیز ہیں جو پاکستان میں اپنے آفسز بنا کے کام کر رہی ہیں، تو آپ کو اسپیشلی میں سیجیٹیرین لوگوں کو بات کروں گا کہ آپ کو گھر میں بیٹھ کے فارن ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، جاب چینج ہو سکتی ہے، اور آپ کی ڈبل جاب کی بھی انڈیکیشن ہے کہ انکم کو بڑھانے کے لیے آپ پارٹ ٹائم کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. تو کریئر اور پروفیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ٹائم آپ کا بہت زبردست ہے. میرڈ لائف کے لیے آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. سیٹرن جب آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہوتا ہے، پہلا، چوتھا، ساتواں، 10واں، یا تھوڑا سا فیملی لائف کو چیلنجز لے کے آتا ہے، ڈسٹربنس، اسٹرگلز ہوتی ہیں، پیرنٹس کی زیادہ لک آفٹر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے ہمیشہ. اب یہ چونکہ فیبرری آنورڈ یہ کم ہو رہا ہے، بہتر ہے. لیکن اگر آپ کی اپنی پرسنل لائف میں خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے کوئی رنجش، رفٹ یا کوئی گیپ آ چکا ہے، سپریشن ہو چکی ہے، تو جون آنورڈ، بلکہ میں فیبرری سے ہی کہوں گا کہ یہ ستارہ آپ سے اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ اپنے ریلیشن شپ کو، اپنی چیزوں کو آپ امپروو کیجیے گا، ریکنسائل کیجیے گا. اور ایک چیز اور میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی زندگی میں کسی وجہ سے میاں بیوی میں کوئی اختلافات ہیں، سارا کچھ ہے، اگر تو آپ اکیلے ہیں، تنہا نوجوان ہیں، تو بے شک آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے بچے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ 10 بار سوچئے گا کوئی بھی مشکل ایڈورس فیصلہ کرتے ہوئے. آپ اپنی زندگی گزار چکے ہیں، لیکن یہ دیکھیے گا کہ بچے، بروکن فیملی کے بچے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ کبھی صدمے کو بھولتے نہیں. لہٰذا جب بھی کبھی آپ کی زندگی میں، رشتوں میں کوئی ایسی دراڑ پیدا ہو، کوئی ایسی مشکل پیدا ہو، تو آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، کنٹرول کرنا ہوگا. اور ویسے بھی کچھ عرصے کے بعد چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. الٹیمیٹلی جو آپ کی اصل دولت ہے وہ آپ کی اولاد، اگر وہ ایموشنلی بیلنس ہوتی ہے، نفسیاتی طور پہ مضبوط ہوتی ہے، تو آپ محفوظ ہیں. تو اس چیز کا بھی آپ نے اپنی زندگی میں خیال رکھنا ہے. خواتین کے لیے جو گھر بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی اپرچونٹی پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا، وہ بنا ہوا ہے. بلکہ میں پچھلے کچھ عرصے سے، پچھلے سال سے کہہ رہا تھا کہ آپ کو کچھ کرنا چاہیے. جو بھی آپ کا سکل ہے، جو بھی آپ کا ٹیلنٹ ہے، جو بھی آپ جانتے ہیں، ٹیوشن پڑھانے سے لے کے آپ بیکنگ، کوکنگ، ڈیزائننگ، ان ساری چیزوں تک، حتیٰ کہ میں جانتا ہوں میری کچھ کلائنٹ ہیں جو گھر میں بیٹھ کے انٹیریئر کا کام بھی کر رہی ہیں، لوگوں کو ڈیزائن کی سجیشن بھی دیتی ہیں، ان کے گھر رینوویٹ کر کے دے رہی ہیں، بائنگ کر رہی ہیں، سیٹل کر رہی ہیں. یہ سارے شوق بھی آپ اپنی زندگی میں پیدا کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو پروڈکٹیو ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. اس سے مینٹل، ایموشنل، فزیکل، اور دوسری بات رسک بھی تو آتا ہے نا، تو اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے. بچوں کے حوالے سے جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ تھوڑا سا چیلنجنگ پیریڈ ہوگا. سیٹرن 5th ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو بچوں کی ذمہ داریاں، اور بچوں کو آپ کو بہت زیادہ قریب لانا چاہیے، ان کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن شپ لانا چاہیے، اپنی دوستی ان کے ساتھ بڑھانی چاہیے، تاکہ، اور خاص کر ٹین ایج بچوں کے لیے میں کہوں گا، خاص کر مدرس کو ڈاٹرز کے ساتھ ریلیشن شپ فرینڈلی بنانا چاہیے، اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے، تاکہ بچے اپنی ٹین ایج کی وجہ سے ایموشنل کسی قسم کی چیزیں، آپ کی میڈیکل چینج آ رہی ہے، ہارمونل چینج آ رہی ہے، مزاج میں چینج آ رہی ہے، کولیگ اسکول میں، کالجز میں کوئی چیز اٹریکٹ ہو رہی ہے، اچھی ہو رہی ہے، تو وہ فرینڈلی ڈسکس کر سکیں، اور مدر، وائس فادر اچھے طریقے سے بچوں کو گائیڈ کر سکیں. پھر تو سیٹرن جو ہے یہ بچوں سے متعلق آپ کو ایکسٹرا کیئرفل کرنے کی تجویز دیتا ہے، آپ کو سمجھاتا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ بچوں کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے. اسی طرح فیملی کے ایلڈرز جو ہیں، بوڑھے، آپ سے جو بڑے ہیں، سارا کچھ ہے، ان کے ساتھ اگر بانڈس ہیں تو ٹیک کیئر آف دیئر ہیلتھ، خاص کر ان کی صحت کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے.
اگر آپ اپنے گھر سے دور ہیں کوشش کیجئے گا کہ ویکینڈ پہ 1-2 دن جائیے گا. بہت سے نوجوان، بہت سے ایسے کپل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر اپنے پیرنٹس کو پیسے بھیجتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، پیسہ بلا شبہ بہت ضروری ہوتا ہے، بہت سی ضروریات چلتی ہیں، لیکن کبھی کبھی پیرنٹس کے ساتھ بیٹھنا، پرانی باتیں کرنا، گپ شپ کرنا ان کے لیے صحت کا، آپ کی پریزنس کا، آپ کے ٹچ کا، چھونے کا ایک بہت خوبصورت لمحہ ہوتا ہے. اس کو ضرور اپنی زندگی میں ایڈ کیجیے گا، لے کے آئیے گا. انہیں بتائیے گا کہ آپ ان کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں اور وہ آپ کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں اور ان کا کیا کنٹریبیوشن آپ کی زندگی میں ہے. ان چیزوں کا اظہار جب بھی کریں گے گریٹیٹیوڈ ہوگا. گریٹیٹیوڈ انسانوں کو بھی پسند ہے اور خدا بھی اس میں برکت ڈالتا ہے. تو یہ اپنی زندگی میں ضرور لے کے آئیے گا. اس کے بعد دوستوں ہم بات کرتے ہیں صحت سے متعلق. ہیلتھ سے متعلق سیٹرن جب ایریز میں آتا ہے، ایریز کا فال میں ہوتا ہے سیٹرن، تو یہ 2 ایریا کو لے کے آتا ہے. پہلی بات آپ کا ہڈیوں کا بون سٹرکچر، اس سے ریلیٹڈ اگر آلریڈی آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، ڈاکٹر سے رابطہ رکھنا ہے. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ بلڈ سرکولیشن، لیور میں آپ کے کسی جگہ پہ بھی کوئی اس طرح کی ایلمنٹ ہے جو بلڈ سرکولیشن کو پرابلم کرتی ہے، اپنے ٹیسٹ ریگولر کیجیے گا، اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہیے گا. اور بلڈ پریشر اور اسی طرح فیٹی لیور، یہ ساری چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہے، لک آفٹر کرنا ہے. یہ اس کے لیے ایج لمٹ کوئی بھی نہیں ہے. سرٹن جب بھی آتا تو کبھی کبھی چلتے چلتے انسان بھی سلپ ہوتا ہے، گرتا ہے اور وہ اپنا فریکچر کروا بیٹھتا ہے. ظاہر ہے ہم ان چیزوں کو روک تو نہیں سکتے، لیکن 2 چیزیں ہوتی ہیں، کیئر، اور سیکنڈ یہ کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا سیریسلی پراپر علاج، اسے بالکل کویکس کی طرح ہلکا پھلکا نہ لیجیے گا. اسپیشلی اگر آپ کی لوور بیک سے لے کے گھٹنوں تک کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے ساتھ آپ نے امیڈیٹلی کانسلٹ کرنا ہے. دوستو یہ ایک مختصراً 2026 کا ایک جائزہ تھا جس کو میں نے لیا آپ کے سامنے. اب یہ میں کہوں گا کہ سال کے 2026 کے اچھے اسپیکٹ کیا ہے آپ کی زندگی میں، تو اس میں یہ کہوں گا کہ قسمت سٹرونگ ہوتی ہوئی دکھائی دی تھی. جون میں آپ کے لیے چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. فارن ٹریول، فارن سیٹلمنٹ بہت سٹرونگ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تعلیم میں اور کریئر میں بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کا پرسنل نیٹ ورک جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس نیٹ ورک کی وجہ سے آپ اپنی زندگی میں بہت سے معاملات میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اچھا یہ تو ہے پازیٹیو پوائنٹ. رسک فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ جہاں جلد بازی وہ نہیں کرنی، اوور کانفیڈنٹ ہو کہ کوئی رسک نہیں لینا آپ نے. اور کمٹمنٹ بھی، آپ کسی بھی پوزیشن میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ نے اپنی کمٹمنٹ اس حد تک کرنی ہے جس حد تک آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں. آپ گورنمنٹ جاب میں بیٹھے ہیں، آپ پرائیویٹ جاب میں بیٹھے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ فیملی میں کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، بچوں سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، اپنے اسپاؤس سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، تو آپ کو کیلکولیٹڈ، ریئلسٹک، پریکٹیکل کمٹمنٹ کرنی چاہیے. اور سیکنڈ چیز یہ، بچوں کے ساتھ آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے. ان کے ساتھ آپ نے سختی نہیں کرنی. یہ خاص کر میں کئی دفعہ یہ اپنے اس پروگرام میں ریپیٹ کر چکا ہوں، کیونکہ سیٹرن جب 5th ہاؤس میں آتا ہے وہاں انکانشیسلی نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو بچوں کو پیرنٹ سے دور کر دیتی ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا. اور جو ضروری کرنے والے کام ہیں ان کے لانگ ٹرم پلاننگ یہ آپ نے ضرور کرنی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اپنی ڈاکومنٹیشن چیزوں کے اوپر فکس کرنا ہے. اسکل اپ گریڈ کرنا ہے، یہ بھی میں آپ سے بات کر چکا ہوں. اور بچوں کے لیے سپورٹ کا فیکٹر، مینٹور کوئی کیوں ہو. ماں باپ سے بڑھ کے بچوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا. بڑے بہن بھائیوں سے بہتر کوئی اپنے اس کا کوئی دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا. لہذا قریب آنے کی کوشش کیجیے گا. اور پرہیز کس چیز سے آپ نے کرنا ہے؟ اوائڈ کرنا ہے شارٹ کٹ. افواہوں پر فیصلے نہیں کریں. یہ نہیں سنی سنائی کہ فلان جیسے آج کل چاندی آسمان پہ جا رہی ہے اور آپ چاندی خریدنا، یہ میں مثال دے رہا ہوں. اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں، انویسٹمنٹ چیزوں سے، اسپیکولیشن میں آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور بزنس ایکسپینشن کے لیے، گھر کی رینوویشن، شاپ کے لیے اننیسیسریلی لون برڈن، کریڈٹ کارڈ کو آپ نے زیادہ ڈسچارج نہیں کرنا. اور سفر کی پلاننگ ریگولر کرنی ہے. سو دوستو یہ اس سال 2026 کا ایک مختصراً ذائچہ ہے آپ کے سامنے. کیا کس قسم کے سال آ سکتے ہیں، اسی کی روشنی میں آپ اگلا سال انشاءاللہ پلان کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز میں آپ کو ایڈوائز یہ کروں گا
کہ اگر آپ اس سال کے بارے میں مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اپنا پروگرام جو کے بعد نیچے کمنٹس لکھیے، سوال لکھ دیجیے گا. میں ان سارے پروگراموں کے بعد انشاءاللہ ان تمام سوالات کے جواب بھی دوں گا، آپ کو بتا بھی دیا جائے گا. اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے، جس کی میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا، اسے ضرور دیکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور جس طرح میں نے بتایا، اس پروگرام کو 1 دفعہ 2 دفعہ سنیے. اور دوسری چیز، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو جس کو آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.